الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا صدران زمان وحکام صاحبان مشفق مربع سب جائے کرام اور اس معلمین اور معلمات اور اس ماہر ماری کی چہت مہتی بلبلے آج کی سالانہ انجمن میں جس عنوان پر لب گسائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے لب مریض۔ لب مریض کا مطلب ہے کہ لڑکا اور لڑکی چوری چھپکے دوستی کرنے کے بعد شادی پر آمدہ ہو جائے اور گھر والوں کی پسند اور ناپسند اجازت عدم اجازت عزت اور شرافت عادت اور احترام کے پرواہ کیے بغیر شادی کر لے۔ اسی طرح کی شادیوں میں عموماً لڑکا اور لڑکی کے بارے میں پوری طور پر تحقیق نہیں کر پاتے ہیں اور اپنی دوائی کمزوریوں کی وجہ سے بہت جلد لڑکے کے جھوٹے محبت بھرے ڈائلاگ سن کر بھاگ جاتی ہے اور ان کے دانا خرید میں آ جاتی ہے، جبکہ اولیاء اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ بچہ کا مستقبل برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے ایسے شادی پر رضامندی نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ لڑکیوں پر جب بات غالب آ جاتی ہے تو اپنے اولیاء کا انکار دے کر انہیں اپنا دشمن سمجھ بیٹھتی ہے اور گھروں سے بھاگ کر اولیاء کی اجازت رضامندی کے بغیر شادی کر لیتے ہیں۔ آئیے اور قرآن حدیث کو دیکھیں، ایسا نکاح صحیح ہوگا یا نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا سورہ بقرہ آیت نمبر 221۔ اور جو تم مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کراؤ تاکہ وہ مومن ہو جائے۔ اس آیت کریمہ میں بھی عورتوں کو خطاب کرنے کے بجائے ان کے اولیاء کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ تم اپنی مومن عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ کہ جو تم میں سے جو عورتیں بے نکاح ہو ان کا نکاح کرا دو۔ اس آیت کریمہ میں بھی اولیاء کا خطاب ہے کہ باقرہ مطلقہ یا بیوہ عورتوں کا نکاح کا بندوبست کرے اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ کہ ان کے مالک کی اجازت سے ان کا نکاح کرا دو۔ اس آیت کریمہ میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے ان کی اولیاء کی اجازت ضروری ہے۔ آئیے اب حدیث نبوی کو دیکھیں اور ایسا نکاح صحیح ہوگا یا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دور جاہلیت کی نکاح کا طریقہ تذکرہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک نکاح یہ تھا جو آج لوگوں میں رائج ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس جوڑے ولایت سے اس کی لڑکی یا بیٹی سے شادی کرنے کے لیے نکاح کا پیغام بھیجتا ہے اور اسے حق مہر دے کر نکاح کر لیتے ہیں۔ نیز فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کے ساتھ مبعوث ہوتے تو جاہلیت کی تمام نکاح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دیا ہے سوائے ان نکاح کو جو آج کل رائج ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی جس شرائط کو برقرار رکھا اور صورت یہی تھی کہ آج ولی کی اجازت اور رضامندی کے ساتھ باقاعدہ طور پر نکاح کیا جاتا ہے اور دوسرے تمام صورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوما امرأة نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل، جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں ذرا غور کیجیے، لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے۔ آئیے اور ایسے نکاح کے بارے میں غور کیجیے۔ حضرت موکل بن یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے میری بہن کا نکاح ایک آدمی سے کر دیا، کچھ عرصے گزرنے کے بعد انہوں نے میری بہن کو طلاق دے دی۔ جب میری بہن کی عدت ختم ہوئی تو پھر دوبارہ نکاح کے
ارادے سے آئے، لیکن میں نے دوبارہ اس نکاح سے دینے سے قسم کھا کر انکار کر دیا، حالانکہ میری بہن اسی شخص سے جس نے طلاق دی تھی اسی سے نکاح کرنے کے لیے راضی تھی۔ چنانچہ میرے اس رویے پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں پہلے شوہر سے نکاح کرنے کے لیے نہ روکو جب وہ معروف طریقے سے آپس میں نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی ہے، بلکہ ان کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے۔ تب بھی تو اللہ تعالیٰ اولیاء کو اپنا حق برعایت سے غلط طریقے سے استعمال کرنے سے روکا ہے۔ میری اسلامی بہن، ان تمام دلائل کی وجہ سے اسلام ایسے لفظ کا اجازت نہیں دیتا بلکہ اسے باطل قرار دیتا ہے، کیونکہ یہ ناجائز فعل اور مرتکب ہو، کیونکہ ولی کسی طرح کی حق تلفی نہیں رکھا ہے، جبکہ ولی کسی طرح کی حق تلفی نہیں رکھا ہے اور ان کے درمیان جدا جدا کر دی جائے گی تاکہ وہ ناجائز فعل اور مرتکب نہ ہو۔ اس نکاح کو صرف ناپسندگی کی نظر سے نہیں دیکھتا بلکہ اسے باطل قرار دیتا ہے، اس لیے کہ یہ ولی کی اجازت بغیر رضامندی کے بغیر ہوا ہے، جس کے ذریعے یہ نبوت پہنچتی ہے کہ لڑکیاں آسودہ کیسے گھروں سے بھاگ نکلتی ہیں۔ لہٰذا اگر غور کیا جائے تو لو میرج ایک ہی دن کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ لڑکا اور لڑکی کا آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا، بات چیت کرنا، ملاقات کرنا، تنہائی میں باہم ملنا، ایسے ہی دس راستے سے گزر کر لو میرج کا موقع آتا ہے۔ لہٰذا اگر والدین شروع ہی سے اولاد پر نظر رکھی ہوتی شاید نبوت لو میرج تک نہیں پہنچتی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہمارے اسلامی بھائی اور بہنوں کو لو میرج جیسے ناجائز اور اسلامی طریقے سے نکاح کرنے سے بچائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔